سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے ایک سوراخ سے اندر جھانکنے لگے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوہے کا کنگھا تھا جس سے آپ سر جھاڑ رہے تھے۔ جب آپ نے اسے دیکھا تو فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم میرا انتظار کر رہے ہو تو میں اسے تمہاری آنکھ میں چبھو دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کے اندر آنے کا اذن لینے کا حکم دیا گیا ہے، وہ اسی لیے تو ہے کہ نظر نہ پڑے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6901۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو القاسم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی شخص تمہاری اجازت کے بغیر تمہیں جبکہ تم گھر کے اندر ہو جھانک کر دیکھے اور تم اسے کنکری مار دو جس سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6902۔ مصرف نے بیان کیا، کہا کہ میں نے شعبی سے سنا، کہا کہ میں نے ابو جحیفہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا آپ کے پاس کوئی ایسی خاص چیز بھی ہے جو قرآن مجید میں نہیں ہے؟ اور ایک مرتبہ انہوں نے اس طرح بیان کیا کہ جو لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے سے کونپل کو پھاڑ کر نکالا ہے اور مخلوق کو پیدا کیا، ہمارے پاس قرآن مجید کے سوا اور کچھ نہیں ہے سوائے اس سمجھ کے جو کسی شخص کو اس کی کتاب میں دی جائے، اور جو کچھ اس صحیفے میں ہے۔ میں نے پوچھا صحیفے میں کیا ہے؟ فرمایا خون بہا، دیت سے متعلق احکام اور قیدی چھڑانے کا حکم، اور یہ کہ کوئی مسلمان کسی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6903۔ اسماعیل نے بیان کیا، ان سے امام مالک رحمہ اللہ نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ قبیلہ حذیل کی 2 عورتوں نے ایک دوسرے کو پتھر سے مارا جس سے ایک کے پیٹ کا بچہ جنین گر گیا۔ پھر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک غلام یا کنیز دینے کا فیصلہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6904۔ حشام نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے ایک عورت کے حمل گرا دینے کے خون بہا کے سلسلے میں مشورہ کیا، تو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام یا کنیز کا اس سلسلے میں فیصلہ کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6905۔ پھر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے بھی گواہی دی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ کیا تھا تو وہ موجود تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6906۔ عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، ان سے حشام نے، ان سے ان کے والد نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے قسم دے کر پوچھا کہ کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حمل گرنے کے سلسلے میں فیصلہ سنا ہے؟ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے اس میں ایک غلام یا کنیز دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6907۔ زائدہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ امیر المومنین نے ان سے عورت کے حمل گرا دینے کے خون بہا کے سلسلے میں اسی طرح مشورہ کیا تھا آخر تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6908۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سعید بن مسیب نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی لحیان کی ایک عورت کے جنین کے گرنے پر ایک غلام یا کنیز کا فیصلہ کیا تھا۔ پھر وہ عورت جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت دینے کا فیصلہ کیا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اس کی میراث اس کے لڑکوں اور اس کے شوہر کو ملے گی، اور دیت اس کے ددیحال والوں کو دینی ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6909۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بنی حذیل کی 2 عورتیں آپس میں لڑیں اور ایک نے دوسری عورت پر پتھر پھینک مارا جس سے وہ عورت اپنے پیٹ کے بچے جنین سمیت مر گئی۔ پھر مقتولہ کے رشتہ دار مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ پیٹ کے بچے کا خون بہا ایک غلام یا کنیز دینی ہوگی
اور عورت کے خون بہا کو قاتل عورت کے عاقلہ عورت کے باپ کی طرف سے رشتہ دار اسبا کے ذمہ واجب قرار دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6910۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ میرا ہاتھ پکڑ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس سمجھدار لڑکا ہے اور یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سفر میں بھی کی اور گھر پر بھی۔ واللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے کسی چیز کے متعلق جو میں نے کر دیا ہو یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے اس طرح کیوں کیا، اور نہ کسی ایسی چیز کے متعلق جسے میں نے نہ کیا ہو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے اس طرح کیوں نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6911۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوپائے اگر کسی کو زخمی کر دیں تو ان کا خون بہا نہیں، کنویں میں گرنے کا کوئی خون بہا نہیں، کان میں دبنے کا کوئی خون بہا نہیں، اور دفینہ میں 5واں حصہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6912۔ مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، انہوں نے محمد بن زیاد سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا، بے زبان جانور کسی کو زخمی کرے تو اس کی دیت کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح کان میں کام کرنے سے کوئی نقصان پہنچے، اسی طرح کنویں میں کام کرنے سے، اور جو کافروں کا مال گڑا ہوا ملے اس میں سے 5واں حصہ سرکار میں لیا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6913۔ قیس بن حفص نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الواحد بن زیاد نے، کہا ہم سے حسن بن عمرو فقیمی نے، کہا ہم سے مجاہد نے، انہوں نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا، جو شخص ایسی جان کو مار ڈالے جس سے عہد کر چکا ہو، اس کی امان دے چکا ہو، جیسے زمین کافر کو، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھے گا، چاہے جائے کہ اس میں داخل ہو، حالانکہ بہشت کی خوشبو 40 برس کی راہ سے معلوم ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6914۔ مطرف بن طریف نے بیان کیا، کہا میں نے عامر شعبی سے سنا، وہ بیان کرتے تھے، میں نے ابو جحیفہ سے سنا، انہوں نے کہا، میں نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا تمہارے پاس اور بھی کچھ آیتیں یا صورتیں ہیں جو اس قرآن میں نہیں ہیں، یعنی مشہور مصحف میں؟ اور کبھی سفیان بن عینہ نے یوں کہا، جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، قسم اس خدا کی جس نے دانہ چیر کر اگایا اور جان کو پیدا کیا، ہمارے پاس اس قرآن کے سوا اور کچھ نہیں ہے، البتہ ایک سمجھ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی جس کو چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے، اور وہ جو اس ورق میں لکھا ہوا ہے۔ ابو جحیفہ نے کہا، اس ورق میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا، دیت اور قیدی چھڑانے کے احکام، اور یہ مسئلہ کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6915۔ ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے، انہوں نے عمرو بن یحییٰ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا، دیکھو اور پیغمبروں سے مجھ کو فضیلت مت دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6916۔ محمد بن یوسف بیکندی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینہ نے، انہوں نے عمرو بن یحییٰ مازنی سے، انہوں نے اپنے والد یحییٰ بن عمارہ بن ابی الحسن مازنی سے، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا، یہود میں سے ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کو کسی نے تمانچہ لگایا تھا، کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے اصحاب میں سے ایک انصاری شخص نام نامعلوم نے مجھ کو تمانچہ مارا۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا، اس کو بلاؤ، تو انہوں نے بلایا، وہ حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا، تو نے اس کے منہ پر تمانچہ کیوں مارا؟ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہوا کہ میں یہودیوں پر سے گزرا، میں نے سنا یہ یہودی یوں قسم کھا رہا تھا، قسم اس پروردگار کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سارے آدمیوں میں سے چن لیا۔ میں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ افضل ہیں؟
اور اس وقت مجھ کو غصہ آ گیا، میں نے ایک تماچا لگایا، غصے میں یہ خطا مجھ سے ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، دیکھو خیال رکھو اور پیغمبروں پر مجھ کو فضیلت نہ دو، قیامت کے دن ایسا ہوگا سب لوگ ہیبت خداوندی سے بے ہوش ہو جائیں گے، پھر میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا، کیا دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے بھی پہلے عرش کا ایک کونا تھامے کھڑے ہیں۔ اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے یا کوہ طور پر جو دنیا میں بے ہوش ہو چکے تھے اس کے بدل وہ آخرت میں بے ہوش ہی نہ ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6917۔ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو جریر بن عبد الحمید نے، انہوں نے عامش سے، انہوں نے ابراہیم نخعی سے، انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا جب سورہ انعام کی یہ آیت اتری، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ایمان کو گناہ سے آلود نہیں کیا یعنی ظلم سے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بہت گراں گزری۔ وہ کہنے لگے بھلا ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ایمان کے ساتھ کوئی ظلم یعنی گناہ نہ کیا ہو؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت میں ظلم سے گناہ مراد نہیں ہے بلکہ شرک مراد ہے۔ کیا تم نے حضرت لقمان علیہ السلام کا قول نہیں سنا، شرک بڑا ظلم ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6918۔ عبد الرحمن بن ابی بکرہ نے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد ابو بکرہ رضی اللہ عنہ صحابی سے، انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور ماں باپ کو ستانا، ان کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، 3 بار یہی فرمایا یا یوں فرمایا، اور جھوٹ بولنا برابر بار بار آپ یہی فرماتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے آرزو کی کہ کاش آپ خاموش ہو رہتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6919۔ شیبان نحوی نے خبر دی، انہوں نے فراس بن یحییٰ سے، انہوں نے عامر شعبی سے، انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا ایک گمار نام نامعلوم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس نے پوچھا پھر کون سا گناہ؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کو ستانا۔ پوچھا پھر کون سا گناہ؟ آپ نے فرمایا غموس قسم کھانا۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غموس قسم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جان بوجھ کر کسی مسلمان کا مال مار لینے کے لیے جھوٹی قسم کھانا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6920۔ خلاد بن یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے، انہوں نے منصور اور عامش سے، انہوں نے ابو وائل سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا ایک شخص نام نامعلوم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو گناہ اسلام لانے سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں کیے ہیں کیا ان کا مواخذہ ہم سے ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو شخص اسلام کی حالت میں نیک اعمال کرتا رہا اس سے جاہلیت کے گناہوں کا مواخذہ نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور جو شخص مسلمان ہو کر بھی برے کام کرتا رہا اس سے دونوں زمانوں کے گناہوں کا مواخذہ ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6921۔ ابو نعمان محمد بن فضل سدوسی نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے، انہوں نے ایوب سختیانی سے، انہوں نے اکرمہ سے، انہوں نے کہا علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ بے دین لوگ لائے گئے، آپ نے ان کو جلوا دیا۔ یہ خبر ابن عباس رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے کہا اگر میں حاکم ہوتا تو ان کو کبھی نہ جلواتا، دوسری طرح سے سزا دیتا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ میں جلانے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ اللہ کا عذاب ہے، تم اللہ کے عذاب سے کسی کو مت عذاب دو، میں ان کو قتل کروا ڈالتا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اپنا دین بدل ڈالے، اسلام سے پھر جائے، اس کو قتل کر ڈالو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6922۔ حمید بن ہلال نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے،
انہوں نے کہا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میرے ساتھ اشر قبیلے کے 2 شخص تھے، نام نامعلوم، ایک میرے داہنے طرف تھا، دوسرا بائیں طرف۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے۔ دونوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خدمت کی درخواست کی، یعنی حکومت اور عہدے کی۔ آپ نے فرمایا ابو موسیٰ یا عبداللہ بن قیس، راوی کو شک ہے۔ میں نے اسی وقت عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو سچا پیغمبر بنا کر بھیجا، انہوں نے اپنے دل کی بات مجھ سے نہیں کہی تھی اور مجھ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ دونوں شخص خدمت چاہتے ہیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جیسے میں اس وقت آپ کی مسواک کو دیکھ رہا ہوں وہ آپ کے ہونٹ کے نیچے اٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا جو کوئی ہم سے خدمت کی درخواست کرتا ہے ہم اس کو خدمت نہیں دیتے، لیکن ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ یا عبداللہ بن قیس تو یمن کی حکومت پر جا۔ خیر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھی ان کے پیچھے روانہ کیا۔ جب معاذ رضی اللہ عنہ یمن میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے ان کے بیٹھنے کے لیے گدا بچھوایا اور کہنے لگے سواری سے اترو، گدے پر بیٹھو۔ اس وقت ان کے پاس ایک شخص تھا نام نامعلوم جس کی مشقیں کسی ہوئی تھیں۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے کہا یہ یہودی تھا، پھر مسلمان ہوا، اب پھر یہودی ہو گیا ہے۔ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا اجی تم سواری پر سے اتر کر بیٹھو تو۔ انہوں نے کہا میں نہیں بیٹھتا جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے موافق یہ قتل نہ کیا جائے گا۔ 3 بار یہی کہا۔ آخر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، وہ قتل کیا گیا۔ پھر معاذ رضی اللہ عنہ بیٹھے۔ اب دونوں نے رات کی عبادت تہجد گزاری کا ذکر نکالا۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ سونے میں بھی مجھ کو وہی ثواب ملے گا جو نماز پڑھنے اور عبادت کرنے میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6923۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے اور عرب کے کچھ لوگ کافر بن گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تم ان لوگوں سے کیسے لڑو گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے مجھ کو لوگوں سے لڑنے کا اس وقت تک حکم ہوا جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں، پھر جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اس نے اپنے مال اور اپنی جان کو مجھ سے بچا لیا۔ البتہ کسی حق کے بدل اس کی جان یا مال کو نقصان پہنچایا جائے تو یہ اور بات ہے۔ اب اس کے دل میں کیا ہے اس کا حساب لینے والا اللہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6924۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو خدا کی قسم اس شخص سے لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے جیسے نماز جسم کا حق ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ لوگ مجھ کو ایک بکری کا بچہ نہ دیں گے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں اس کے نہ دینے پر ان سے لڑوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا قسم خدا کی اس کے بعد میں سمجھ گیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں جو لڑائی کا ارادہ ہوا ہے یہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہے، اور میں پہچان گیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے حق ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6925۔ عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا ہم کو شعبہ بن حجاج نے، انہوں نے حشام بن زید بن انس بن مالک سے، وہ کہتے تھے میں نے اپنے دادا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے ایک یہودی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرا، کہنے لگا السلام علیکہ یعنی تم مرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں صرف وعلیک کہا، تو بھی مرے گا۔ پھر آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا تم کو معلوم ہوا اس نے کیا کہا؟ اس نے السلام علیکہ کہا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ حکم ہو تو اس کو مار ڈالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب کتاب والے یہود اور نصارہ تم کو سلام کیا کریں تو تم بھی یہی کہا کرو وعلیکم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6926۔ ابو نعیم نے بیان کیا انہوں نے سفیان بن عینہ سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے،
انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے کہا یہود میں سے چند لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت چاہی۔ جب آئے تو کہنے لگے السلام علیکہ۔ میں نے جواب میں یوں کہا علیک السلام واللعنہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نرمی کرتا ہے اور ہر کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان کا کہنا نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا میں نے بھی تو جواب دے دیا وعلیکم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6927۔ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، کہا میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی لوگ جب تم مسلمانوں میں سے کسی کو سلام کرتے ہیں السلام علیکہ کہتے ہیں، تم بھی جواب میں علیک کہا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6928۔ عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا ہم سے میرے والد نے، کہا ہم سے عامش نے، کہا مجھ سے شقیق بن سلمہ نے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا جیسے میں اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، آپ ایک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی حکایت بیان کر رہے تھے۔ ان کی قوم والوں نے ان کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا۔ وہ اپنے منہ سے خون پونچھتے تھے اور یوں دعا کرتے جاتے پروردگار میری قوم والوں کو بخش دے، وہ نادان ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6929۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا جب میں تم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کروں تو قسم اللہ کی اگر میں آسمان سے نیچے گر پڑوں یہ مجھ کو اس سے اچھا لگتا ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھوں۔ ہاں جب مجھ میں تم میں آپس میں گفتگو ہو تو اس میں بنا کر بات کہنے میں کوئی قباحت نہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑائی تدبیر اور مکر کا نام ہے۔ دیکھو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے اخیر زمانہ قریب ہے جب ایسے لوگ مسلمانوں میں نکلیں گے جو نو عمر بے وقوف ہوں گے، ان کی عقل میں فطور ہوگا، ظاہر میں تو ساری خلق کے کلاموں میں جو بہتر ہے یعنی حدیث شریف وہ پڑھیں گے، مگر در حقیقت ایمان کا نور ان کے حلق تلے نہیں اترے گا۔ وہ دین سے اس طرح باہر ہو جائیں گے جیسے تیر شکار کے جانور سے پار نکل جاتا ہے، اس میں کچھ لگا نہیں رہتا۔ تم ان لوگوں کو جہاں پانا بے تعمل قتل کرنا، ان کو جہاں پاؤ قتل کرنے میں قیامت کے دن ثواب ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6930۔ محمد بن ابراہیم تیمی نے خبر دی، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور عطا بن یسار سے، وہ دونوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کیا تم نے حروریہ کے باب میں کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا حروریہ دروریہ تو میں جانتا نہیں، مگر میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، آپ فرماتے تھے اس امت میں، اور یوں نہیں فرمایا اس امت میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے حقیر جانو گے، اور قرآن کی تلاوت بھی کریں گے مگر قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر جانور میں سے پار نکل جاتا ہے، اور پھر تیر پھینکنے والا اپنے تیر کو دیکھتا ہے، اس کے بعد جڑ میں جو کمان سے لگی رہتی ہے اس کو شک ہوتا ہے شاید اس میں خون لگا ہو، مگر وہ بھی صاف۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6931۔ یحییٰ بن سلیمان نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابن وہب نے، کہا مجھ سے عمر بن محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر نے، کہا ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، اور انہوں نے حروریہ کا ذکر کیا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ اسلام سے اس طرح باہر ہو جائیں گے جیسے تیر کمان سے باہر ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6932۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے تھے کہ عبداللہ بن ذی الخویسرہ تمیمی آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کے کچھ ایسے ساتھی ہوں گے کہ ان کی نماز اور روزے کے سامنے تم اپنی نماز اور روزے کو حقیر سمجھو گے، لیکن وہ دین سے اس طرح باہر ہو جائیں گے جس طرح تیر جانور میں سے باہر نکل جاتا ہے۔ تیر کے پر کو دیکھا جائے لیکن اس پر کوئی نشان نہیں، پھر اس پیکان کو دیکھا جائے اور وہاں بھی کوئی نشان نہیں، پھر اس کی باڑ کو دیکھا جائے اور یہاں بھی کوئی نشان نہیں، پھر اس کے لکڑی کو دیکھا جائے اور وہاں بھی کوئی نشان نہیں، کیونکہ وہ جانور کے جسم پر تیر چلایا گیا تھا۔ لید، گوبر اور خون سب سے آگے بے داغ نکل گیا۔ اسی طرح وہ لوگ اسلام سے صاف نکل جائیں گے۔ ان کی نشانی ایک مرد ہوگا جس کا ایک ہاتھ عورت کی چھاتی کی طرح، یا یوں فرمایا کہ گوشت کے تھل تھل کرتے لوتھڑے کی طرح ہوگا۔ یہ لوگ مسلمانوں کے پھوٹ کے زمانے میں پیدا ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہروان میں ان سے جنگ کی تھی، اور میں اس جنگ میں ان کے ساتھ تھا، اور ان کے پاس ان لوگوں کے ایک شخص کو قیدی بنا کر لایا گیا تو اس میں وہی تمام چیزیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھیں۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کے صدقات کی تقسیم میں عیب پکڑتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6933۔ یسیر بن عمرو نے بیان کیا کہ میں نے سہل بن حنیف بدری صحابی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوارج کے سلسلے میں کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے، اور آپ نے عراق کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا تھا کہ ادھر سے ایک جماعت نکلے گی، یہ لوگ قرآن مجید پڑھیں گے لیکن قرآن مجید ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا، وہ اسلام سے اس طرح باہر ہو جائیں گے جیسے تیر شکار کے جانور سے باہر نکل جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6934۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دو ایسے گروہ آپس میں جنگ نہ کریں جن کا دعویٰ ایک ہی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6935۔ عبد الرحمن بن عبد القاری نے خبر دی، ان دونوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ہشام بن حکیم رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورۃ الفرقان پڑھتے سنا۔ جب غور سے سنا تو وہ بہت سی ایسی قراتوں کے ساتھ پڑھ رہے تھے جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں پڑھایا تھا۔ قریب تھا کہ نماز ہی میں سان پر حملہ کر دیتا، لیکن میں نے انتظار کیا، اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو ان کی چادر سے، یا انہوں نے یہ کہا اپنی چادر سے، میں نے ان کی گردن میں پھندا ڈال دیا اور ان سے پوچھا کہ اس طرح تمہیں کس نے پڑھایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ جھوٹ بولتے ہو، واللہ یہ صورت مجھے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے جو میں نے تمہیں ابھی پڑھتے سنا ہے۔ چنانچہ میں انہیں کھینچتا ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسے سورۃ الفرقان اور طرح پر پڑھتے سنا ہے جس طرح آپ نے مجھے نہیں پڑھائی تھی، آپ نے مجھے بھی سورۃ الفرقان پڑھائی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ انہیں چھوڑ دو، ہشام سورت پڑھو۔ انہوں نے اسی طرح پڑھ کر سنایا جس طرح میں نے انہیں پڑھتے سنا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اسی طرح نازل ہوئی تھی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب عمر رضی اللہ عنہ تم پڑھو۔ میں نے پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح نازل ہوئی تھی۔ پھر فرمایا، یہ قرآن 7 قرأتوں میں نازل ہوا ہے، پس تمہیں جس طرح آسانی ہو پڑھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6936۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ معاملہ بہت مشکل نظر آیا، اور انہوں نے کہا، ہم میں کون ہوگا جو ظلم نہ کرتا ہو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو، بلکہ
یہ مطلب حضرت لقمان علیہ السلام کے اس ارشاد میں ہے جو انہوں نے اپنے لڑکے سے کہا تھا کہ اے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بلا شبہ شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6937۔ عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے۔ پھر ایک صاحب نے پوچھا کہ مالک بن دخشن کہاں ہیں؟ ہمارے قبیلے کے ایک شخص نے جواب دیا کہ وہ منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے اسے محبت نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، کیا تم ایسا نہیں سمجھتے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اس کا مقصد اس سے اللہ کی رضا ہے؟ اس صحابی نے کہا کہ ہاں یہ تو ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جو بندہ بھی قیامت کے دن اس کلمہ کو لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6938۔ ابو عوانہ وداح یشکری نے بیان کیا، ان سے حسین بن عبد الرحمن سلمی نے، ان سے فلاں شخص سعید بن عبیدہ نے کہ ابو عبد الرحمن اور حبان بن عطیہ کا آپس میں اختلاف ہوا۔ ابو عبد الرحمن نے حبان سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ساتھی خون بہانے میں کس قدر جری ہو گئے ہیں؟ ان کا اشارہ علی رضی اللہ عنہ کی طرف تھا۔ اس پر حبان نے کہا، انہوں نے کیا کیا ہے؟ تیرا باپ نہیں۔ ابو عبد الرحمن نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھے زبیر اور ابو مرثد رضی اللہ عنہم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور ہم سب گھوڑوں پر سوار تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور جب روضہ خاخ پر پہنچو جو مدینے سے 12 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے۔ ابو سلمہ نے بیان کیا کہ ابو عوانہ نے خاخ کے بدلے میں حاج کہا ہے، تو وہاں تمہیں ایک عورت سارا نامی ملے گی اور اس کے پاس حاطب بن ابی بلتع کا ایک خط ہے جو مشرکین مکہ کو لکھا گیا ہے، تم وہ خط میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ ہم اپنے گھوڑوں پر دوڑے اور ہم نے اسے وہیں پکڑا جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ وہ عورت اپنے اونٹ پر سوار جا رہی تھی۔ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے اہل مکہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ آنے کی خبر دی تھی۔ ہم نے اس عورت سے کہا کہ تمہارے پاس وہ خط کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے اس کا اونٹ بٹھا دیا اور اس کے کجاوے کی تلاشی لی، لیکن اس میں کوئی خط نہیں ملا۔ میرے ساتھی نے کہا کہ اس کے پاس کوئی خط معلوم نہیں ہوتا۔ راوی نے بیان کیا کہ ہمیں یقین ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط بات نہیں فرمائی۔ پھر علی رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ اس ذات کی قسم جس کی قسم کھائی جاتی ہے، خط نکال دے ورنہ میں تجھے ننگی کر دوں گا۔ اب وہ عورت اپنے نیفے کی طرف جھکی، اس نے ایک چادر کمر پر باندھ رکھی تھی اور خط نکالا۔ اس کے بعد یہ لوگ خط حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاطب رضی اللہ عنہ، تم نے ایسا کیوں کیا؟ حاطب رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا کیا مجھ سے یہ ممکن ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ رکھوں؟ میرا مطلب اس خط کے لکھنے سے صرف یہ تھا کہ میرا ایک احسان مکے والوں پر ہو جائے، جس کی وجہ سے میں اپنی جائیداد اور بال بچوں کو ان کے ہاتھ سے بچا لوں۔ بات یہ ہے کہ آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم میں کوئی ایسا نہیں جس کے مکے میں ان کی قوم میں کے ایسے لوگ نہ ہوں جس کی وجہ سے اللہ ان کے بچوں اور جائیداد پر کوئی آفت نہیں آنے دیتا، مگر میرا وہاں کوئی نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاطب رضی اللہ عنہ نے سچ کہا ہے، بھلائی کے سوا ان کے بارے میں اور کچھ نہ کہو۔ بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ خیانت کی ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں نہیں ہیں، تمہیں کیا معلوم اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے واقف تھا۔ اور پھر فرمایا کہ جو چاہو کرو، میں نے جنت تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو بھر آئے اور عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی کو حقیقت کا زیادہ علم ہے۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ خاخ زیادہ صحیح ہے، لیکن ابو عوانہ نے
حاج ہی بیان کیا ہے، اور لفظ حاج بدلا ہوا ہے، یہ ایک جگہ کا نام ہے، اور ہیثم نے خاق بیان کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6939۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، عیاش بن ابی ربیعہ، سلمہ بن ہشام اور ولید بن ولید رضی اللہ عنہم کو نجات دے۔ اے اللہ، بے بس مسلمانوں کو نجات دے۔ اے اللہ، قبیلہ مضر کے لوگوں کو سختی کے ساتھ پیس ڈال اور ان پر ایسی قحط سالی بھیج جیسی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6940۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خصوصیتیں ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں گی وہ ایمان کی شیرینی پالے گا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اسے سب سے زیادہ عزیز ہوں۔ دوسرے یہ کہ وہ کسی شخص سے محبت صرف اللہ ہی کے لیے کرے۔ تیسرے یہ کہ اسے کفر کی طرف لوٹ کر جانا اتنا ناگوار ہو جیسے آگ میں پھینک دیا جانا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6941۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں پایا کہ اسلام لانے کی وجہ سے مکہ معظمہ میں عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے باندھ دیا تھا، اور اب جو کچھ تم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہے، اس پر اگر احد پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو اسے ایسا ہونا ہی چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6942۔ قیس نے بیان کیا، ان سے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا حال زار بیان کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبے کے سائے میں اپنی چادر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے اور اللہ سے دعا کرتے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے بہت سے نبیوں اور ان پر ایمان لانے والوں کا حال یہ ہوا کہ ان میں سے کسی ایک کو پکڑ لیا جاتا اور گڑھا کھود کر اس میں انہیں ڈال دیا جاتا، پھر آرا لایا جاتا تھا اور ان کے سر پر رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، اور لوہے کے کنگھے ان کے گوشت اور ہڈیوں میں دھسا دیے جاتے، لیکن یہ آزمائشیں بھی انہیں اپنے دین سے نہیں روک سکتی تھیں۔ اللہ کی قسم، اس اسلام کا کام مکمل ہوگا اور ایک سوار صنعاء سے حضرموت تک اکیلا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا اور کسی کا خوف نہیں ہوگا، اور بکریوں پر سوا بھیڑیے کے خوف کے اور کسی لوٹ وغیرہ کا کوئی ڈر نہ ہوگا، لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6943۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم مسجد میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یہودیوں کے پاس چلو۔ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جب ہم بیت المدارس کے پاس پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی، اے قوم یہود، اسلام لاؤ، تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ یہودیوں نے کہا، ابو القاسم آپ نے پہنچا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بھی یہی مقصد ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ یہی فرمایا، اور یہودیوں نے کہا، ابو القاسم آپ نے پہنچا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ یہی فرمایا، اور پھر فرمایا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور میں تمہیں جلا وطن کرتا ہوں، پس تم میں سے جس کے پاس مال ہو اسے چاہیے کہ جلا وطن ہونے سے پہلے اسے بیچ دے، ورنہ جان لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6944۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے یزید بن حارثہ انصاری کے 2 صاحبزادوں عبد الرحمن اور مجمع نے، اور ان سے خنسہ بنت خزام انصاریہ نے کہ ان کے والد نے ان کی شادی کر دی۔ ان کی ایک شادی اس سے پہلے ہو چکی تھی اور اب بیوہ تھیں۔ اس نکاح کو انہوں نے ناپسند کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی ناپسندیدگی ظاہر کر دی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو فسخ کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6945۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے، ان سے ابن ابی ملیکہ نے، ان سے ابو عمرہ نے جن کا نام ذکوان ہے،
اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورتوں سے ان کے نکاح کے سلسلے میں اجازت لی جائے گی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا لیکن کنواری لڑکی سے اگر اجازت لی جائے گی تو وہ شرم کی وجہ سے چپ سادھ لے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خاموشی ہی اجازت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6946۔ حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے اور ان سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک انصاری صحابی نے کسی غلام کو مدبر بنایا اور ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی مال نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو دریافت فرمایا اسے مجھ سے کون خریدے گا؟ چنانچہ نعیم بن نحام رضی اللہ عنہ نے 800 درہم میں خرید لیا۔ بیان کیا کہ پھر میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ وہ ایک قبطی غلام تھا اور پہلے ہی سال مر گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6947۔ عطا ابو الحسن سوائی نے بیان کیا اور میرا یہی خیال ہے کہ انہوں نے یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کی۔ سورہ مائدہ کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، بیان کیا کہ جب کوئی شخص زمانہ جاہلیت میں مر جاتا تو اس کے وارث اس کی عورت کے حقدار بنتے۔ اگر ان میں سے کوئی چاہتا تو اس سے شادی کر لیتا اور اگر چاہتا تو شادی نہ کرتا۔ اس طرح مرنے والے کے وارث اس عورت پر عورت کے وارثوں سے زیادہ حق رکھتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، بیوہ عورت عدت گزارنے کے بعد مختار ہے، وہ جس سے چاہے شادی کرے، اس پر زبردستی کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6948۔ صفیہ بنت ابی عبید نے خبر دی کہ حکومت کے غلاموں میں سے ایک نے حصہ خمس کی ایک باندی سے صحبت کر لی اور اس کے ساتھ زبردستی کر کے اس کی بکارت توڑ دی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غلام پر حد جاری کرائی اور اسے شہر بدر بھی کر دیا، لیکن باندی پر حد نہیں جاری کی کیونکہ غلام نے اس کے ساتھ زبردستی کی تھی۔ زہری نے ایسی کنواری باندی کے متعلق کہا جس کے ساتھ کسی آزاد نے ہم بستری کر لی ہو کہ حاکم کنواری باندی میں اس کی وجہ سے اس شخص سے اتنے دام بھر لے جتنے بکارت جاتے رہنے کی وجہ سے اس کے دام کم ہو گئے ہیں، اور اس کو کوڑے بھی لگائے۔ اگر آزاد مرد طیبہ لونڈی سے زنا کرے تب خریدے۔ اماموں نے یہ حکم نہیں دیا ہے کہ اس کو کچھ مالی تاوان دینا پڑے گا، بلکہ صرف حد لگائی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6949۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر ہجرت کی تو ایک ایسی بستی میں پہنچے جس میں بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ یا ظالموں میں سے ایک ظالم رہتا تھا۔ اس ظالم نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ حکم بھیجا کہ سارہ علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجیں۔ آپ نے سارہ کو اس کے پاس بھیج دیا۔ وہ ظالم ان کے پاس آیا تو وہ وضو کر کے نماز پڑھ رہی تھیں۔ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں تو مجھ پر کافر کو نہ مسلط کر۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ کمبخت بادشاہ اچانک خراٹے لینے اور گر کر پاؤں ہلانے لگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6950۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے کسی ظالم کے سپرد کرے، اور جو شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت اور حاجت پوری کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6951۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں گا، لیکن آپ کا کیا خیال ہے جب وہ ظالم ہوگا پھر میں اس کی مدد کیسے کروں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم اسے ظلم سے روکنا، کیونکہ یہی اس کی مدد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6952۔ علقمہ بن وقاص لیثی نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے خطبے میں سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، اے لوگو، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے،
اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا۔ پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو اسے ہجرت کا ثواب ملے گا، اور جس کی ہجرت کا مقصد دنیا ہوگی کہ جسے وہ حاصل کر لے، یا کوئی عورت ہوگی جس سے وہ شادی کر لے، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6953۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جسے وضو کی ضرورت ہو یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6954۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں زکوٰۃ کا حکم نامہ لکھ کر بھیجا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا تھا کہ متفرق صدقہ کو ایک جگہ جمع نہ کیا جائے اور نہ مجتمع سجدہ کو متفرق کیا جائے زکوٰۃ کے خوف سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6955۔ اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے ابو سہیل نافع نے، ان سے ان کے والد مالک بن ابی عامر نے، اور ان سے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک دیہاتی تمام بن ثعلبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوا کہ اس کے سر کے بال پریشان تھے، اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت کی نمازیں سوا ان نمازوں کے جو تم نفلی پڑھو۔ اس نے کہا، مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے روزے فرض کیے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے روزے سوا ان کے جو تم نفلی رکھو۔ اس نے پوچھا، مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کتنی فرض کی ہے؟ بیان کیا کہ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے۔ پھر اس دیہاتی نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو یہ عزت بخشی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کیا ہے، اس میں نہ میں کسی قسم کی زیادتی کروں گا اور نہ کمی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے صحیح کہا ہے تو یہ کامیاب ہوا، یا آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے صحیح کہا ہے تو جنت میں جائے گا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ 120 اونٹوں میں 2 حصے 3 برس کی 2 اونٹنیاں جو چوتھے برس میں لگی ہوں زکوٰۃ میں لازم آتی ہیں۔ پس مگر کسی نے ان اونٹوں کو عمدن تلف کر ڈالا، مثلا ذبح کر دیا یا اور کوئی ہیلا کیا، تو اس کے اوپر سے زکوٰۃ ساقط ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6956۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم میں سے کسی کا خزانہ چت کبرا اژدہا بن کر آئے گا، اس کا مالک اس سے بھاگے گا لیکن وہ اسے تلاش کر رہا ہوگا اور کہے گا کہ میں تمہارا خزانہ ہوں۔ فرمایا، واللہ وہ مسلسل تلاش کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ شخص اپنا ہاتھ پھیلا دے اور اژدہا اسے لقمہ بنائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6957۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانوروں کے مالک جنہوں نے ان کا شرعی حق ادا نہیں کیا ہوگا، قیامت کے دن ان پر وہ جانور غالب کر دیے جائیں گے اور وہ اپنی کھروں سے اس کے چہرے کو نوچیں گے۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر ایک شخص کے پاس اونٹ ہے اور اسے خطرہ ہے کہ زکوٰۃ اس پر واجب ہو جائے گی، اور اس لیے وہ کسی دن زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلے کے طور پر اسی جیسے اونٹ یا بکری یا گائے یا دراہم کے بدلے میں بیچ دے، تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اور پھر اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر وہ اپنے اونٹ کی زکوٰۃ سال پورے ہونے سے 1 دن یا 1 سال پہلے دے دے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6958۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نظر کے بارے میں سوال کیا جو ان کی والدہ پر تھی، اور ان کی وفات نظر پوری کرنے سے پہلے ہی ہو گئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ان کی طرف سے پوری کر۔ اس کے باوجود بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اونٹ کی تعداد 20 ہو جائے تو اس میں 4 بکریاں لازم ہیں، پس اگر سال پورا ہونے سے پہلے اونٹ کو ہبہ کر دے یا اسے بیچ دے زکوٰۃ سے بچنے یا ہیلے کے طور پر تاکہ زکوٰۃ اس پر ختم ہو جائے تو اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی۔ یہی حال اس صورت میں ہے اگر اس نے ضائع کر دیا اور پھر مر گیا
تو اس کے مال پر کچھ واجب نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6959۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا۔ میں نے نافع سے پوچھا شغار کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کہ کوئی شخص بغیر مہر کے کسی کی لڑکی سے نکاح کرتا ہے یا اس سے بغیر مہر کے اپنی لڑکی کا نکاح کرتا ہے، بس اس کے سوا کوئی مہر مقرر نہ ہو۔ اور بعض لوگوں نے کہا اگر کسی نے ہیلا کر کے نکاح شغار کر لیا تو نکاح کا عقد درست ہوگا اور شرط لغو ہوگی، اور ہر ایک کو مہر مثل عورت کا ادا کرنا ہوگا۔ اور ہاں، بعض لوگوں نے متاع میں کہا ہے کہ وہاں نکاح بھی فاسد ہے اور شرط بھی باطل ہے، اور بعض حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ متاع اور شغار دونوں جائز ہوں گے اور شرط باطل ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6960۔ ظاہری نے بیان کیا ان سے حسن اور عبداللہ محمد بن علی کے 2 بیٹوں نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عورتوں کے متاع میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی لڑائی کے موقع پر متاع سے اور پالتو گدھوں کے گوشت سے منع کر دیا تھا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے حیلے سے متاع کر لیا تو نکاح فاسد ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نکاح جائز ہو جائے گا اور میعاد کی شرط باطل ہو جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6961۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچا ہوا بے ضرورت پانی اس لیے نہ روکا جائے کہ اس کی وجہ سے بچی ہوئی گھاس بھی بچی رہے، اس میں بھی ہیلا سازی سے روکا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6962۔ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع نجش سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6963۔ امام مالک نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ خرید و فروخت میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کچھ خریدا کرو تو کہہ دیا کرو کہ اس میں کوئی دھوکہ نہ ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6964۔ شعیب نے خبر دی ان سے ظاہری نے کہ عروہ ان سے بیان کرتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آیت اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر دوسری عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں۔ آپ نے کہا کہ اس آیت میں ایسی یتیم لڑکی کا ذکر ہے جو اپنے ولی کی پرورش میں ہو اور ولی لڑکی کے مال اور اس کے حسن سے رغبت رکھتا ہو اور چاہتا ہو کہ عورتوں کے مہر وغیرہ کے متعلق جو سب سے معمولی طریقہ ہے اس کے مطابق اس سے نکاح کرے، تو ایسے ولیوں کو ان لڑکیوں کے نکاح سے منع کیا گیا ہے سوا اس صورت کے کہ ولی مہر کو پورا کرنے میں انصاف سے کام لے۔ پھر لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد مسئلہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں، اور اس واقعے کا ذکر کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6965۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دھوکہ دینے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جس کے ذریعے وہ پہچانا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6966۔ محمد بن کثیر نے بیان کیا ان سے سفیان نے، ان سے ہشام نے، ان سے عروہ نے، ان سے زینب بنت ام سلمہ نے اور ان سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارا ہی جیسا انسان ہوں، اور بعض اوقات جب تم باہمی جھگڑا لاتے ہو تو ممکن ہے کہ تم میں سے بعض اپنے فریق مخالف کے مقابلے میں اپنا مقدمہ پیش کرنے میں زیادہ چالاکی سے بولنے والا ہو، اور اس طرح میں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں جو میں تم سے سنتا ہوں۔ بس جس شخص کے لیے بھی اس کے بھائی کے حق میں سے کسی چیز کا فیصلہ کر دوں تو وہ اسے نہ لے، کیونکہ اس طرح میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6967۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کنواری لڑکی کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ لے لی جائے، اور کسی بیوہ کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کا حکم نہ معلوم کر لیا جائے۔
پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کنواری کی اجازت کی کیا صورت ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خاموشی اجازت ہے۔ اس کے باوجود بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کنواری لڑکی سے اجازت نہ لی گئی اور نہ اس نے نکاح کیا، لیکن کسی شخص نے ہیلا کر کے 2 جھوٹے گواہ کھڑے کر دیے کہ اس نے لڑکی سے نکاح کیا ہے اس کی مرضی سے، اور قاضی نے بھی اس کے نکاح کا فیصلہ کر دیا، حالانکہ شوہر جانتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، کہ گواہی جھوٹی تھی، اس کے باوجود اس لڑکی سے صحبت کرنے میں اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ نکاح صحیح ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6968۔ علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید نے، ان سے قاسم نے، کہ جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ایک خاتون کو اس کا خطرہ ہوا کہ ان کا ولی جن کی وہ زیر پرورش تھیں ان کا نکاح کر دے گا، حالانکہ وہ اس نکاح کو ناپسند کرتی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے قبیلہ انصار کے 2 شیوخ عبد الرحمن اور مجمع کو، جو جاریہ کے بیٹے تھے، کہلا بھیجا۔ انہوں نے تسلی دی کہ کوئی خوف نہ کریں، کیونکہ خنسا بنت خزام رضی اللہ عنہا کا نکاح ان کے والد نے ان کی ناپسندیدگی کے باوجود کر دیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو رد کر دیا تھا۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے عبد الرحمن کو اپنے والد سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ خنسا رضی اللہ عنہا، آخر حدیث تک بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6969۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بیوہ سے اس وقت تک شادی نہ کی جائے جب تک اس کا حکم نہ معلوم کر لیا جائے، اور کسی کنواری سے اس وقت تک نکاح نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ لے لی جائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، اس کی اجازت کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ وہ خاموش ہو جائے۔ پھر بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے 2 جھوٹے گواہوں کے ذریعے حیلہ کیا اور یہ جھوٹ گھڑا کہ کسی بیوہ عورت سے اس نے اس کی اجازت سے نکاح کیا ہے، اور قاضی نے بھی اس مرد سے اس کے نکاح کا فیصلہ کر دیا، جبکہ اس مرد کو خوب خبر ہے کہ اس نے اس عورت سے نکاح نہیں کیا ہے، تو یہ نکاح جائز ہے، اور اس کے لیے اس عورت کے ساتھ رہنا جائز ہو جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6970۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنواری لڑکی سے اجازت لی جائے گی۔ میں نے پوچھا کہ کنواری لڑکی شرمائے گی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خاموشی ہی اجازت ہے۔ اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی یتیم لڑکی یا کنواری لڑکی سے نکاح کا خواہش مند ہو لیکن لڑکی راضی نہ ہو، اس پر اس نے حیلہ کیا اور 2 جھوٹے گواہوں کی گواہی اس کی دلائی کہ اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی ہے، پھر جب وہ لڑکی جوان ہوئی اور اس نکاح سے وہ بھی راضی ہو گئی اور قاضی نے اس جھوٹی شہادت کو قبول کر لیا، حالانکہ وہ بھی جانتا ہے کہ یہ سارا ہی جھوٹ اور فریب ہے، تب بھی اس سے جمع کرنا جائز ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6971۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ اور شہد پسند کرتے تھے، اور عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی ازواج سے ان میں سے کسی کے حجرے میں جانے کے لیے اجازت لیتے تھے اور ان کے پاس جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے اور ان کے یہاں اس سے زیادہ دیر تک ٹھہرے رہے جتنی دیر تک ٹھہرنے کا آپ کا معمول تھا۔ میں نے اس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ان کی قوم کی ایک خاتون نے شہد کی ایک کپی انہیں ہدیہ کی تھی، اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا شربت پلایا تھا۔ میں نے اس پر کہا کہ اب میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حیلہ کروں گی، چنانچہ میں نے اس کا ذکر سودا رضی اللہ عنہا سے کیا اور کہا، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہاں آئیں تو آپ کے قریب بھی آئیں گے، اس وقت تم آپ سے کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ نے مغافیر کھایا ہے۔ اس پر آپ جواب دیں گے کہ نہیں، تم کہنا کہ پھر یہ بو کس چیز کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار تھی کہ آپ کے جسم کے کسی حصے سے بو آئے، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب یہ دیں گے کہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے مجھے شہد کا شربت پلایا تھا۔ اس پر کہنا کہ شہد کی مکھیوں نے عرفت کا رس چوسا ہوگا، اور میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کہوں گی۔
اور صفیہ رضی اللہ عنہا تم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا۔ چنانچہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سودا رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف لے گئے تو ان کا بیان ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ تمہارے خوف سے قریب تھا کہ میں اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات جلدی میں کہہ دیتی جبکہ آپ دروازے ہی پر تھے۔ آخر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا پھر بو کیسی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے مجھے شہد کا شربت پلایا ہے۔ میں نے کہا اس شہد کی مکھیوں نے عرفت کا رس چوسا ہوگا۔ اور صفیہ رضی اللہ عنہا کے پاس جب آپ تشریف لے گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا۔ اس کے بعد جب پھر حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ گئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہد میں پھر آپ کو پلاؤں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بیان کیا ہے کہ اس پر سودا رضی اللہ عنہا بولی سبحان اللہ، یہ ہم نے کیا کیا، گویا شہد آپ پر حرام کر دیا۔ میں نے کہا چپ رہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6972۔ عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ نے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سن 18 ہجری ماہ ربیع الثانی میں شام تشریف لے گئے۔ جب مقام سرغ پر پہنچے تو ان کو یہ خبر ملی کہ شام وبائی بیماری کی لپیٹ میں ہے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تمہیں معلوم ہو کہ کسی سرزمین میں وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس میں داخل مت ہو، لیکن اگر کسی جگہ وبا پھوٹ پڑے اور تم وہیں موجود ہو تو وبا سے بھاگنے کے لیے تم وہاں سے نکلو بھی مت۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مقام سرخ سے واپس آ گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6973۔ شعیب نے بیان کیا ان سے ظاہری نے، ان سے عامر بن سعد بن ابی وقاص نے کہ انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے سنا۔ وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ ایک عذاب ہے جس کے ذریعے بعض امتوں کو عذاب دیا گیا تھا، اس کے بعد اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے اور وہ کبھی چلا جاتا ہے اور کبھی واپس آ جاتا ہے۔ پس جو شخص کسی سرزمین پر اس کے پھیلنے کے متعلق سنے تو وہاں نہ جائے، لیکن اگر کوئی کسی جگہ ہو اور وہاں یہ وبا پھوٹ پڑے تو وہاں سے بھاگے بھی نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6974۔ سفیان نے بیان کیا ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے اکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے حبا کو واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو اپنی قائے کو خود چاٹ جاتا ہے، ہمارے لیے بری مثال مناسب نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6975۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفعہ کا حکم ہر اس چیز میں دیا تھا جو تقسیم نہ ہو سکتی ہو، پس جب حد بندی ہو جائے اور راستے الگ الگ کر دیے جائیں تو پھر شفعہ نہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ شفعہ کا حق پڑوسی کو بھی ہوتا ہے، پھر خود ہی اپنی بات کو غلط قرار دیا اور کہا کہ اگر کسی نے کوئی گھر خریدا اور اسے خطرہ ہے کہ اس کا پڑوسی حق شفاء کی بنا پر اس سے گھر لے لے گا تو اس نے اس کے 100 حصے کر کے ایک حصہ اس میں سے پہلے خرید لیا اور باقی حصے بعد میں خریدے، تو ایسی صورت میں پہلے حصے میں تو پڑوسی کو شفاء کا حق ہوگا، گھر کے باقی حصوں میں اسے یہ حق نہیں ہوگا اور اس کے لیے جائز ہے کہ یہ ہیلا کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6976۔ عمر بن شرید نے بیان کیا کہ مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے میرے مونڈھے پر اپنا ہاتھ رکھا، پھر میں ان کے ساتھ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے یہاں گیا تو ابو رافع نے مسعود سے کہا کیا تو اسے نہیں کہتا کہ مجھ سے یہ میرا گھر خرید لے؟ اس نے کہا کہ اس کا 400 سے زیادہ میں نہیں دے سکتا اور وہ بھی قسطوں میں دوں گا۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ مجھے تو اس کے 500 نقد مل رہے تھے اور میں نے انکار کر دیا۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ پڑوسی زیادہ مستحق ہے تو میں اسے تمہیں نہ بیچتا۔
علی بن عبداللہ مدینی نے کہا میں نے سفیان بن عینہ سے اس پر پوچھا کہ معمر نے اس طرح نہیں بیان کیا ہے۔ سفیان نے کہا لیکن مجھ سے تو ابراہیم بن میسرہ نے یہ حدیث اسی طرح نقل کی۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ شفیع کو حق شفاع نہ دے تو اسے ہیلہ کرنے کی اجازت ہے، اور ہیلہ یہ ہے کہ جائیداد کا مالک خریدار کو وہ جائیداد ہبہ کر دے، پھر خریدار یعنی موہوب لے اس ہبہ کے معاوضے میں مالک جائیداد کو 1000 درہم مثلاً ہبہ کر دے۔ اس صورت میں شفیع کو شفاع کا حق نہ رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6977۔ ابراہیم بن میسرہ نے بیان کیا ان سے عمر بن شرید نے، ان سے ابو رافع نے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ان کے ایک گھر کی 400 مثقال قیمت لگائی، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے نہ سنا ہوتا کہ پڑوسی اپنے پڑوس کا زیادہ مستحق ہے تو میں اسے تمہیں نہ دیتا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی گھر کا حصہ خریدا اور چاہا کہ اس کا حق شفاع باطل کر دے تو اسے اس گھر کو اپنے چھوٹے بیٹے کو ہبہ کر دینا چاہیے، اب نابالغ پر قسم بھی نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6978۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بنی سلیم کے صدقات کی وصولی کے لیے عامل بنایا، ان کا نام ابن الطبیعہ تھا۔ پھر جب یہ عامل واپس آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حساب لیا، اس نے سرکاری مال علیحدہ کیا اور کچھ مال کے نسبت کہنے لگا کہ یہ مجھے تحفے میں ملا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا پھر کیوں نہ تم اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھے رہے، اگر تم سچے ہو تو وہیں یہ تحفہ تمہارے پاس آ جاتا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اما بعد، میں تم میں سے کسی ایک کو اس کام پر عامل بناتا ہوں جس کا اللہ نے مجھے والی بنایا ہے۔ پھر وہ شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہارا مال ہے اور یہ تحفہ ہے جو مجھے دیا گیا تھا۔ اسے اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھا رہنا چاہیے تھا تاکہ اس کا تحفہ وہیں پہنچ جاتا۔ اللہ کی قسم، تم میں سے جو بھی حق کے سوا کوئی چیز لے گا وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس چیز کو اٹھائے ہوئے ہوگا۔ میں تم میں ہر اس شخص کو پہچان لوں گا جو اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اونٹ اٹھائے ہوگا جو بلبلا رہا ہوگا، یا گائے اٹھائے ہوگا جو اپنی آواز نکال رہی ہوگی، یا بکری اٹھائے ہوگا جو اپنی آواز نکال رہی ہوگی۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھایا یہاں تک کہ آپ کے بغل کی سفیدی دکھائی دینے لگی اور فرمایا اے اللہ، کیا میں نے پہنچا دیا؟ یہ فرماتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میری آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6979۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی اپنے پڑوسی کا زیادہ حقدار ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اگر کسی شخص نے ایک گھر 20,000 درہم کا خریدا تو شفاع کا حق ساقط کرنے کے لیے یہ ہیلہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں کہ مالک مکان کو 9,999 درہم نقد ادا کرے، تکملے میں جو باقی رہے یعنی 10,000 اور 1 درہم اس کے بدل مالک مکان کو 1 دینار اشرفی دے دے۔ اس صورت میں اگر شفیع اس مکان کو لینا چاہے گا تو اس کو 20,000 درہم پر لینا ہوگا، ورنہ وہ اس گھر کو نہیں لے سکتا۔ ایسی صورت میں اگر بیع کے بعد یہ گھر بائع کے سوا اور کسی کا نکلا تو خریدار بائع سے ہی وہی قیمت پھر لے گا جو اس نے دی ہے، یعنی 9,999 درہم اور 1 دینار۔ 20,000 درہم نہیں پھیر سکتا، کیونکہ جب وہ گھر کسی اور کا نکلا تو اب وہ بیع صرف جو بائع اور مشتری کے بیچ میں ہو گئی تھی باطل ہو گئی، تو اصل دینار پھر نہ لازم ہوگا نہ اس کے ثمن، یعنی 10,000 اور 1 درہم۔ اگر اس گھر میں کوئی عیب نکلا لیکن وہ بائع کے سوا کسی اور کی ملک نہیں نکلا تو خریدار اس گھر کو بائع کو واپس اور 20,000 درہم اس سے لے سکتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا تو ان لوگوں نے مسلمانوں کے آپس میں مکر و فریب کو جائز رکھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے مسلمان کی بیع میں جو مسلمان کے ساتھ ہو نہ عیب ہونا چاہیے، یعنی بیماری، نہ خباثت، نہ کوئی آفت۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6980۔ ابراہیم بن میسرہ نے بیان کیا ان سے عمر بن شرید نے کہ ابو رافع رضی اللہ عنہ نے سعد بن مالک رضی اللہ عنہ کو ایک گھر
400 مسقال میں بیچا، اور کہا کہ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ پڑوسی حق پڑوسی کا زیادہ حقدار ہے تو میں آپ کو یہ گھر نہ دیتا اور کسی کے ہاتھ بیچ ڈالتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6981۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سونے کی حالت میں سچے خواب کے ذریعے ہوئی، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے تو وہ صبح کی روشنی کی طرح سامنے آ جاتا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلے جاتے اور اس میں تنہا خدا کی یاد کرتے تھے۔ چند مقررہ دنوں کے لیے یہاں آتے اور ان دنوں کا توشہ بھی ساتھ لاتے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس تشریف لے جاتے اور وہ پھر اتنا ہی توشہ آپ کے ساتھ کر دیتی، یہاں تک کہ حق آپ کے پاس اچانک آ گیا اور آپ غار حرا ہی میں تھے۔ چنانچہ اس میں فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہا کہ پڑھیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آخر اس نے مجھے پکڑ لیا اور زور سے دبایا اور خوب دبایا، جس کی وجہ سے مجھ کو بہت تکلیف ہوئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے ایسا دبایا کہ میں بے قابو ہو گیا، یا انہوں نے اپنا زور ختم کر دیا اور پھر چھوڑ کر اس نے مجھ سے کہا پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، الفاظ معلم یعلم تک۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تو آپ کے مونڈھوں کے گوشت ڈر کے مارے پھڑک رہے تھے۔ جب گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو فرمایا کہ مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ چنانچہ آپ کو چادر اڑھا دی گئی، اور جب آپ کا خوف دور ہوا تو فرمایا کہ خدیجہ میرا حال کیا ہو گیا ہے؟ پھر آپ نے اپنا سارا حال بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، آپ خوش رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، بات سچی بولتے ہیں، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کی وجہ سے پیش آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصہ کے پاس لائیں، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے والد خویلد کے بھائی کے بیٹے تھے، جو زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عربی لکھ لیتے تھے، اور وہ جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا عربی میں انجیل کا ترجمہ لکھا کرتے تھے۔ وہ اس وقت بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور بینائی بھی جاتی رہی تھی۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا بھائی بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا وہ سنایا تو ورقہ نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ جبریل علیہ السلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب تمہیں تمہاری قوم نکال دے گی اور زندہ رہتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ مجھے نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا کہ ہاں، جب بھی کوئی نبی و رسول وہ پیغام لے کر آیا جسے لے کر آپ آئے ہیں تو اس کے ساتھ دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارے وہ دن پا لیے تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا اور وحی کا سلسلہ کٹ گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے اتنا غم تھا کہ آپ نے کئی مرتبہ پہاڑ کی بلند چوٹی سے اپنے آپ کو گرا دینا چاہا، لیکن جب بھی آپ کسی پہاڑ کی بلند چوٹی پر چڑھے تاکہ اس پر سے اپنے آپ کو گرا دیں تو جبریل علیہ السلام آپ کے سامنے آ گئے اور کہا کہ یا محمد آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہوتا اور آپ واپس آ جاتے، لیکن جب وہی زیادہ دنوں تک رکی رہی تو آپ نے ایک مرتبہ اور ایسا ارادہ کیا، لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے تو حضرت جبریل علیہ السلام سامنے آئے اور اسی طرح کی بات پھر کہی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا سورہ انعام میں لفظ فالق الاصباح سے مراد ان میں سورج کی روشنی اور رات میں چاند کی روشنی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6982۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نیک آدمی کا اچھا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6983۔ زہیر نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے جو سعید کے بیٹے ہیں، کہا کہ میں نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے سنا، کہا کہ میں نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6984۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس پر اللہ کی حمد کرے اور اسے بتا دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اس کے سوا کوئی ایسا خواب دیکھتا ہے جو اسے ناپسند ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، بس اس کے شر سے پناہ مانگے اور کسی سے ایسے خواب کا ذکر نہ کرے، یہ خواب اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6985۔ مستد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا اور ان کی تعریف کی کہ میں نے ان سے یمامہ میں ملاقات کی تھی، ان سے ان کے والد نے، ان سے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے، پس اگر کوئی برا خواب دیکھے تو اسے اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور بائیں طرف تھوکنا چاہیے، یہ خواب اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور عبداللہ بن یحییٰ سے ان کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن ابی قتادہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6986۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اور ان سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6987۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں ایک حصہ ہوتا ہے۔ اس کی روایت ثابت، حمید، اسحاق بن عبداللہ اور شعیب نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6988۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نیک خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6989۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ نبوت میں سے صرف اب مبشرات باقی رہ گئی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ مبشرات کیا ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے خواب۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6990۔ ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے سالم بن عبداللہ نے، ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ کچھ لوگوں کو خواب میں شب قدر رمضان کی 7 آخری تاریخوں میں دکھائی گئی اور کچھ لوگوں کو دکھائی گئی کہ وہ آخری 10 تاریخوں میں ہوگی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آخری 7 تاریخوں میں تلاش کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6991۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اتنے دنوں قید میں رہتا جتنے دنوں یوسف علیہ السلام پڑے رہے اور پھر میرے پاس قاصد بلانے آتا تو میں اس کی دعوت قبول کر لیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6992۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو کسی دن مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا اور شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری نے کہا کہ ابن سیرین نے بیان کیا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص آپ کی صورت میں دیکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6993۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے واقعی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔
اور مومن کا خواب نبوت کا 46 حصوں میں سے ایک جز ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6994۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صالح خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے۔ پس جو شخص کوئی برا خواب دیکھے تو اپنے بائیں طرف کروٹ لے کر 3 مرتبہ تھو تھو کرے اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے۔ وہ خواب بد اس کو نقصان نہیں دے گا اور شیطان کبھی میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6995۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا۔ اس روایت کی مطابقت یونس نے اور زہری کے بھتیجے نے کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6996۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، کیونکہ یہ شیطان مجھ جیسا نہیں بن سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6997۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے مفاتیح القلم دیے گئے ہیں اور رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، اور گزشتہ رات میں سویا ہوا تھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لائی گئیں اور میرے سامنے انہیں رکھ دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے تشریف لے گئے اور تم ان خزانوں کی کنجیوں کو الٹ پلٹ کر رہے ہو یا نکال رہے ہو یا لوٹ رہے ہو؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6998۔ عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات مجھے کعبے کے پاس خواب میں دکھایا گیا۔ میں نے ایک گندمی رنگ کے آدمی کو دیکھا، وہ گندمی رنگ کے کسی سب سے خوبصورت آدمی کی طرح تھے۔ ان کے لمبے خوبصورت بال تھے، ان سب سے خوبصورت بالوں کی طرح جو تم دیکھ سکے ہوگے۔ ان میں انہوں نے کنگھا کیا ہوا تھا اور پانی ان سے ٹپک رہا تھا، اور وہ 2 آدمیوں کے سہارے، یا یہ فرمایا کہ وہ 2 آدمیوں کے شانوں کے سہارے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح ابن مریم علیہ السلام ہے۔ پھر اچانک میں نے ایک گھنگریالے بال والے آدمی کو دیکھا جس کی ایک آنکھ کانی تھی اور انگور کے دانے کی طرح اٹھی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6999۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں نے رات میں خواب دیکھا ہے، اور انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ اور اس روایت کے مطابق سلیمان بن کثیر زہری کے بھتیجے اور سفیان بن حسین نے زہری سے کی، ان سے عبید اللہ نے بیان کیا، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، اور زبیدی نے زہری سے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے، اور ان سے ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور شعیب اور اسحاق بن یحییٰ نے زہری سے بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے تھے، اور معمر نے اسے متصلاً نہیں بیان کیا لیکن بعد میں متصلاً بیان کرنے لگے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7000۔